بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ سیاست میں کافی ڈیولپمنٹ ہوئی ہے، سیاست میں استحکام نظر آیا ہے۔ کئی سالوں سے سیاست میں بھگدڑ مچی ہوئی تھی، سیاست گالی بن چکی تھی، ایک دوسرے کو برداشت کرنا تو دور کی بات، سیاستدان ایک دوسرے کی شکلوں سے بھی نفرت کرتے تھے۔ کل کی سیاسی بیٹھک میں استحکام اور برداشت دکھائی دیا ہے۔ اللہ کرے سیاسی ماحول بہتر رہے۔ مستحکم پاکستان کے لیے سیاست اور معیشت میں استحکام بہت ضروری ہے۔ بلاول بھٹو زرداری صاحب اور میاں نواز شریف صاحب کی ملاقات ہوئی ہے۔ یہ ملاقات کافی عرصے کے بعد ہوئی ہے۔ ملاقات بہت اہم تھی کیونکہ بلاول بھٹو مولانا فضل الرحمان صاحب سے بھی ملاقاتوں کا سلسلہ جاری رکھے ہوئے ہیں۔ بلاول بھٹو نے سینئر سیاستدان میاں صاحب کی خدمات کا اعتراف بھی کیا ہے۔ چیف منسٹر علی امین گنڈاپور نے اپنی تقریر میں کہا تھا کہ سیاست میں تبدیلی آئے گی۔ کل وزیر اعلیٰ کے پی کے نے سیاسی بیٹھک کی میزبانی کی ہے۔ گورنر کے پی فیصل کریم کنڈی صاحب، وزیر خارجہ محسن نقوی صاحب، امیر مقام صاحب، ایمل ولی صاحب سیاسی بیٹھک میں مہمان تھے۔ جس نے بھی سیاست میں راستہ ہموار کیا ہے اس نے زبردست کام کیا ہے، یہی راستہ بہتر ہے۔ تمام سیاستدان مل بیٹھ کر ملک اور قوم کو مسائل سے نکالیں۔ آج پی ٹی ایم کا جرگہ ہے۔ وفاق اور صوبے کی نمائندگی علی امین گنڈاپور کریں گے۔ وفاق نے علی امین گنڈاپور کو وفاق کی نمائندگی دے کر سیاسی رنجشیں کم کی ہیں۔ معیشت میں بھی بہت بہتری آ رہی ہے۔ سعودی ڈیلیگیشن نے $2 ارب کی انویسٹمنٹ کے معاہدے کر دیے ہیں۔ پی ٹی آئی سیاست میں افراتفری نہ مچائے تو بہت جلد مہنگائی کنٹرول ہو جائے گی، معیشت میں استحکام آ جائے گا اور عوام کو ریلیف ملنا شروع ہو جائے گا۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی محنت اور کاوشوں سے معیشت میں استحکام آ رہا ہے۔ حکومت کا 5 آئی پی پی سے معاہدہ جو ہے وہ منسوخ کرنے کا اعلان کر دیا ہے، اور منسوخ ہونے والی آئی پی پیز میں ہپکو، اے ای ایس لال، اٹلس پاور، سبا پاور اور رویش پاور پلانٹ شامل ہیں۔ باقاعدہ کابینہ سے منظوری دی جائے گی تاکہ عدالت میں چیلنج نہ کیا جا سکے۔ بجلی معاہدوں پر حکومتی ٹاسک فورس اور آئی پی پیز کے درمیان مذاکرات میں اہم پیش رفت ہوئی ہے۔ لال پیپر پاور کے بعد ہپکو پاور بھی قبل از وقت معاہدہ ختم کرنے پر تیار ہے۔ یہ آئی پی پی سے معاہدے منسوخ کرنے سے جو 60 ارب کا بوجھ تھا جو عوام برداشت کرتی تھی، یہ بوجھ ہلکا ہو جائے گا
اور بجلی کے جو یونٹ ہے اس میں 10 روپے کی کمی کا اعلان بھی گورنمنٹ کر رہی ہے، اور حکومت چاہتی ہے کہ عوام کو بہت جلد ریلیف دیا جائے۔ بجلی مہنگی ہونے کی وجہ سے عوام کی کمر ٹوٹ چکی تھی، لوگ اپنے گھریلو اشیاء بیچ کر بجلی کے بل ادا کرتے تھے، اور غریب عوام نے بجلی کے بلوں سے تنگ آ کر کئی افراد نے جو وہ خودکشیاں بھی کی تھیں، اور آئی پی پیز کے جو معاہدے تھے ان کو جماعت اسلامی نے ہائی لائٹ کیا تھا، امیر جماعت اسلامی نے، اور اس نے اس کے لیے بہت جدوجہد کی۔ جہاں پہ حکومت کو کریڈٹ جاتا ہے وہاں پہ امیر جماعت اسلامی کو بھی کریڈٹ دینا چاہیے کہ وہ عوام کی آواز بنے، اور ان ظالمانہ معاہدوں کے خلاف انہوں نے جدوجہد کی، آواز بلند کی، اور انہوں نے جلسے جلوس کیے، عوام کو اکٹھا کیا، اور عوام بھی جو ہے اس کو بھی کریڈٹ جاتا ہے کہ عوام بھی آرام سے نہیں بیٹھی، بل بھی ادا کرتی رہی، اور پھر سوشل میڈیا پر شور شرابہ بھی جاری رکھا اور گورنمنٹ پہ تنقید بھی کی، اور لوگ سڑکوں پر بھی آئے، جلسے جلوس بھی کیے، اور لوگ انفرادی طور پہ سڑکوں پہ آئے بغیر کسی قیادت کے، اور اللہ پاک نے کرم کیا، حکومت کو اور سیاسی جماعتوں کی جو قیادت ہے انہوں نے بھی تسلیم کیا کہ یہ معاہدے جو ہیں وہ ظلمانہ ہیں اور ان کو ختم ہونا چاہیے۔ اور زیادہ کریڈٹ میاں شہباز شریف کو جاتا ہے کہ جس نے عوام کی تکلیف کو محسوس کیا، اور اس کا کریڈٹ نواز شریف کو جاتا ہے کہ انہوں نے سیاسی بائیکاٹ کیے رکھا کہ جب تک عوام کو ریلیف نہیں ملے گا اس وقت تک وہ جو ہے نا چین سے نہیں بیٹھیں گے۔ سب سے پہلے انہوں نے پنجاب حکومت کو مجبور کیا کہ اب آپ عوام کو ریلیف دیں، انہوں نے اپنی بیٹی سے یہ تقاضا کیا، سی ایم پنجاب مریم نواز صاحبہ سے، اور انہوں نے پنجاب کی عوام کو ریلیف دلوایا۔ اس کے بعد انہوں نے شہباز شریف کو جو ہے نا وہ سکون سے نہیں بیٹھنے دیا، اور آج اللہ کا کرم ہے کہ اس پہ باقاعدہ جو ہے حکومت نے ایکشن لے لیا ہے۔ 5 آئی پی پی سے معاہدے منسوخ کر لیے ہیں، 2-3 آئی پی پیز جو ہے نا معاہدے منسوخ کرنے کے لیے تیار ہے، اور شہباز شریف اور بھی جو ظلمانہ معاہدے ان کو انشاءاللہ تعالی ختم کریں گے۔ اور یہ 10 روپے وقتی طور پہ تو یونٹ میں 10 روپے کمی عوام کے لیے ایک جو ہے نا عوام کے دکھوں کا مداوع نہیں ہے، لیکن فی الحال چلے کچھ نہ کچھ ہو رہا ہے، اور امید کرتے ہیں کہ بجلی کو مزید جو ہے نا وہ سستا کیا جائے گا، عوام کی رینج میں لایا جائے گا۔ اس میں مصدق ملک صاحب اور جو وزیر ہیں بجلی کے، ان کی جو کاوشیں ہیں وہ بھی قابل فخر ہیں، اور ان کی کاوشوں کو سراہنا چاہیے۔ اور مہم بات یہ ہے کہ پیپلز پارٹی نے بلاول بھٹو صاحب نے بھی جو ہے نا میاں نواز شریف سے ملاقات میں بھی کہا ہے، اور وہ وقتاً فوقتاً وہ کام بھی کر رہے ہیں، اور وقتاً فوقتاً عوام میڈیا پہ عوام کو بتا بھی رہے ہیں کہ عوام کو ریلیف دینا بہت ضروری ہے، بجلی کے بلوں کی مد میں، مہنگائی کو کنٹرول کرنے کی مد میں۔ اور انشاءاللہ تعالی اگر سیاسی جماعتوں کا آپس میں اتفاق رہا، اور دوسری سیاسی جماعتیں جس طرح سے نون لیگ ہے، پیپلز پارٹی ہے، جماعت اسلامی ہے، اسی طرح سے اگر تحریک انصاف کی قیادت اور جمعیت علماء JUI کی قیادت بھی عوام کے
مشکلات کو سمجھیں اور یہ سب آپس میں اکٹھے ہو کر ملک کو اور سیاست کو مستحکم کریں تو انشاءاللہ تعالی امید کی جا سکتی ہے کہ پاکستان ترقی کی راہ پہ چل پڑے گا اور جو ہے نا عوام کو ریلیف ملنا شروع ہو جائے گا، انڈسٹری کا جو پیا ہے وہ چل پڑے گا تو انشاءاللہ تعالی ملک میں بہتری آئے گی۔ اس وقت میاں شہباز شریف کی کاوشوں سے، محنت سے جو شنگھائی کانفرنس ہو رہی ہے اور ڈیلیگیشن باہر سے آ رہے ہیں اور پاکستان میں انویسٹمنٹ کر رہے ہیں تو بہت جلد پاکستان کے معیشت جو ہے وہ درست ہو جائے گی۔ چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں اور شیئر کریں۔ شکریہ۔